أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست خضر علیہ السلام نے قبول فرمائی اور سفر شروع ہوا ان کا۔ یوشع بن نون کو موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیج دیا اور یہ دونوں حضرات چلے۔ آگے جب چلے تو ان کو کشتی کے سفر کی ضرورت پیش آئی، تو وہاں سے کشتی گزر رہی تھی، تو کشتی والے حضرت خضر السلام کو پہچانتے تھے، اگرچہ مسلمان نہیں تھے وہ لوگ، کیونکہ مسلمانوں کا علاقہ نہیں تھا، لیکن خضر السلام کی کرامات اور خضر السلام کی شرافت، نجابت، ان چیزوں کو پہچانتے تھے، تو بڑا ادب کرتے تھے۔ کفار بھی ادب کرتے تھے، جس طرح ہندوؤں کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا وہ ادب کیا کرتے تھے اور ان سے دعا بھی کرایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کفار ادب کرتے تھے۔ تو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کہ انہوں نے ان کو سوار کر لیا اور یہ اس کشتی میں چل پڑے۔ کشتی بالکل نئی نکور نئی کشتی تھی۔ جب کچھ آگے گئے تو خضر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ تو سواریوں سے بھری تھی، چپکے سے ایک تختہ اس کا نکال دیا نیچے سے، جس سے کچھ پانی اس میں آنے لگا، جس پر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ سب کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی دانش مندی کی بات ہے؟ انہوں نے حالانکہ ہمیں بغیر کرائے کے، بغیر نول حدیث میں آتا ہے کہ بغیر کرائے کے ہمیں سوار کیا ہے، اور آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کی کشتی ڈبونے کی کوشش کر دی۔ خضر السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، میرے علوم کا تعلق کسی اور جہان سے ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو اب آپ جو نا مجھے معاف کر دو، اس دفعہ مجھ میں بھول چوک ہو گئی، اور بھول چوک پر مواخذہ نہیں ہوتا، اتنی سختی نہ کریں، آگے چلے۔ کشتی سے اترے اور وہاں ایک جگہ پر پیدل سفر کر رہے تھے، تو بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک معصوم سا بچہ
7-8 سال کا بڑا خوبصورت بچہ سے سب سے منفرد ایک پھول کی طرح تھا. خضر السلام نے اس کو پکڑا, اس کو قتل کر دیا. تو اس کا سر الگ کر دیا, یا دیوار میں اس کا سر مارا, یا چھری سے اس کی گردن کاٹ دی. اب تو موسیٰ صلوات والسلام کو بہت جوش آیا, یہ کیا کیا, یہ تو بالکل نامعقول حرکت ہے, بالکل غلط حرکت ہے. یہ تو کسی طرح عقل اور شریعت اس کی تائید نہیں کرتی کہ معصوم خوبصورت بچہ بلا وجہ, ایک تو ویسے معصوم ہے, پھر اس نے کون سا کسی کو قتل کیا ہے. قتل کرنے کے اور قصاص کی کچھ شرائط ہیں. اس نے کسی کو قتل کیا تھا جو اس کے بدلے میں آپ نے قتل کیا. بہت سخت, یعنی موسیٰ السلام جوش میں آ گئے, کیونکہ شریعت مطہرہ کا حکم یہی ہے کہ بلا وجہ کسی کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچایا جائے, کسی کی عزت پر بھی حرف نہیں آنا چاہیے, چاہے کہ اس کو قتل کر دیا. خضر السلام نے کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے اور آپ کے لیے مشکل ہے میرے ساتھ رہنا. تو خیر اب موسیٰ السلام سمجھ گئے کہ بھائی مجھے ان کی باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو نے کہا چلو ٹھیک ہے, بس آخری موقع ہے, اگر آئندہ میں ایسا کروں تو پھر آپ جو چاہے کریں. تو وہاں ایک بستی میں گئے جس کے بارے میں آتا ہے غرناطہ تھا, یہودیوں کی بستی تھی, موسیٰ السلام کے امتیوں کی بستی تھی. اس میں گئے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آئے ہیں, کوئی کھانے وانے کا انتظام کو ہمارے. ایسے شوم اور کنجوس تھے کہ 2 پیغمبر ہیں, 2 نبی آئے ہیں, لیکن انہوں نے کوئی ان کے لیے تو کہا کہ نہیں ہم معذرت خواہ ہیں, ہم آپ کی مہمانی نہیں کر سکتے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں, بہانے کرنے لگ گئے. اللہ معاف فرمائے. خیر یہ لوگ وہاں رہے بھوکے پیاسے, یعنی بھوکے ہی وہاں کچھ آرام کیا, آگے چل پڑے. تو جب اس بستی نکلنے لگے تو ایک مکان کی دیوار گر رہی تھی, بالکل ایسے گرنے کو تھی, جھکی ہوئی تھی. خضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا یا ہاتھ لگایا تو اس کو سیدھا کر ہو گئی. یہ کرامت تھی خضر السلام کی, ایسے ہاتھ سے سیدھا کر دیا. موسیٰ السلام چونکہ بہت ان کو ان کے رویے سے بہت دکھ تھا, تو اس نے کہا کہ آپ نے بغیر مزدوری کے ان کی یہ سیدھی کر دی, ان سے تو اجرت لینی چاہیے تھی, مفت میں کیوں کر دیا آپ نے. انہوں نے کہا دیکھو بس اب میری اور آپ کی جو نا وہ جوڑی چلنے والی نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ان تینوں کی حقیقت بتلاتا ہوں کہ تینوں کا مسئلہ حقیقت کیا ہے. تو بتایا کہ کشتی دراصل آگے کے بادشاہ ہے, وہ نئی کشتیاں غصب کر لیتا ہے, لیکن اگر اس میں کوئی عیب ہو تو پھر نہیں. میں نے اس میں عیب لگا دیا تاکہ وہ ان کشتی والوں کو تو نہیں بتا, لیکن جب وہاں پہنچے گے تو ڈوبنے والے نہیں ہیں, اتنے چھوٹے سوراخ سے نہیں ڈوبیں گے وہ, اگر پانی آ بھی جائے گا تو وہ نکول دیں گے. اور لیکن یہ ہے کہ وہ بچ جائیں گے, اس کی کشتی بچ جائے گی, مسکین لوگ ہیں, خدمت گزار لوگ ہیں یہ. تو یہ ان کے ساتھ یعنی خیر خواہی کی, اور کہا یہ جو بچہ ہے اس بچے کے اندر کفر کے جراثیم ہیں, یہ بڑا ہو کر کافر بنے گا اور بڑا متمرد اور سرکش بنے گا, اور اپنے ماں باپ کو بھی کفر پر مجبور کرے گا, چونکہ خوبصورت ہے اور یہ نرینہ اولاد ہے, اس سے والدین کی محبت بھی بہت ہے. تو ان کی محبت کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ اس سے جو نا کو ایمان چھوڑ دیں گے ان کے والدین. تو اللہ ان کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں, اگر چابی تو تکلیف ہے, لیکن ایمان بچانا چاہتے ہیں, اس کے بدلے میں اللہ نیک اولاد دے دیں گے. اس لیے میں نے اس کو قتل کیا, حکم ہوا کہ اس کو قتل کر دیں. ان کے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہمدردی تھی. تو چنانچہ بعد میں ان کی بیٹی ہوئی جس کی پیغمبر سے شادی ہوئی, اور پھر اس بیٹی کے بطن سے بھی پیغمبر پیدا ہوئے اللہ نے کی. تو اور اس بیٹی نے بڑی خدمت کی اپنے ماں باپ کی, بہت خوش رکھا. یہ بیٹیاں ہی اصل میں خدمت کرتے ہیں, بیٹوں کا تو ایسے ہی معاملہ ہے, اللہ معاف فرمائے. آج کل پوری زندگی جو پڑھاتی رہتے ہیں ماں باپ, وہ سبق ایک رات میں بھول جاتا ہے. جب بیوی کے پاس جاتا ہے تو سارا پڑھا سبق 25-30 سال کا بھول جاتا ہے. اور تیسرا جو معاملہ تھا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ بستی شوموں کی بستی ہے اور نہایت کنجوس لالچی لوگ ہیں. یہ مکان 2 یتیم بچوں کا ہے. ان کا جو بڑا تھا 7واں دادا, حدیث میں آتا ہے, بعد میں آتا ہے 10واں دادا نیک تھا, تو اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے ان کی حفاظت اور ان پر فضل فرمایا. اس دیوار کے اندر ان کے خزانہ, اس کے والد یا اس کے ان کے دادے کا, اور یہ گرنے والی ہے,
بچے چھوٹے ہیں، اگر یہ دیوار گر جائے گی تو یہ شوم قوم ہے، لوٹ کے لے جائیں گے اور یہ بیچارے حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ کل کلاں جب یہ بڑے ہو جائیں گے خود مکان کی تعمیر کریں گے اور گرائیں گے، ان میں سے خزانہ نکل آئے گا تو حفاظت بھی کر لیں گے، کیونکہ بڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ نہیں، حفاظت کے لائق نہیں ہے، اپنی چھ کی حفاظت کریں۔ اور ان کا 7واں جو 10واں دادا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد پر رحم فرما رہے ہیں۔ یہ حکم ہے، اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، مجھے اللہ رب تعالیٰ کا حکم تھا کہ یہ کام تو نے کرنے۔ اسی شے کو دلیل بنایا ان لوگوں نے جو کہتے خضر السلام پیغمبر تھے، انہوں نے دلیل بنایا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم جس طرح وحی موسیٰ السلام پر آتی تھی ان پر بھی وحی آئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ولی تھے اور یہ الہام مراد ہے۔ بہرحال اس طریقے پر یہ قصہ پورا ہوا۔ بہت سے مفسرین لکھا ہے کہ اس میں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل میں اس 3 چیزوں کے اندر موسیٰ السلام کی وہ 3 یہ سوال جو کر رہے تھے، اس کے اندر ان کی زندگی پر یہ تینوں واقعات گزرے ہیں کہ وہ کشتی کہہ رہے ہیں کہ کشتی ڈوب جائے گی، حالانکہ ان کی والدہ نے ان کو کھٹولے کے اندر اور ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا تو نہیں ڈوبے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو کہا کہ کیسے یہ ہوگا، کیسے ڈوبیں گے وہ؟ اور دوسرا کہ وہ قبطی کو قتل کر دیا تھا، قبطی کو قتل کر دیا، وہ بھی تو ایسے قتل کر دیا تھا، صرف اس میں جو نا مکہ مارا تو مارنا نہیں چاہتے تھے۔ تو ایسے اس کے پیچھے کیا اللہ تعالی حکمتیں تھی، اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی مدین نہ جاتے، شعیب علیہ السلام کے داماد نہ بنتے، تو کہاں سے کہاں واقعہ ہوا۔ اور کہا کہ بغیر اس کی آپ نے ان کی مزدوری کر دی، تو وہاں پر بھی تو ان 2 لڑکیوں کے لیے، شعیب کی بیٹیوں کے لیے پانی آپ نے کھینچا اور مزدوری طلب نہیں کی کہ مجھے مزدوری دو، میں اکیلے نے 40 آدمیوں جتنا کام کر دیا، آپ کا پانی پلا دیا بکریوں کو، یہ نہیں ہوا۔ لیکن اللہ نے بعد میں کتنا بڑا راستہ کھول دیا، پیغمبر کے داماد بن گئے۔ اسی دن اسی صبح کو اسی بستی میں بے یار و مددگار معلوم ہوتے ہیں، کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے، اور اسی دن شام کو جو ہے نا وہ جو ہے پیغمبر شعیب علیہ السلام کے مہمان ہیں، اور اگلے دن شادی ہو گئی اور ماشاءاللہ گھر بار والے ہو گئے۔ کہتے اس سارا ان کی اپنی زندگی میں ان سوالات کے جوابات تھے، اس لیے اس طرح کے ملتے جلتے واقعات پیش آئے۔ بہرحال فن طلقاء دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب وہ سفینہ میں سوار ہوئے، خرقہا تو اس کو پھاڑ دیا، ایک تختہ پھاڑ دیا اس کا۔ تو اب موسیٰ السلام فوراً بولے قال خرقتہا لتغرق اہلہا، آپ نے اس لیے یہ پھاڑا ہے کشتی کو تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں، غرق کر دیں؟ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے عجیب کام کیے، امرا میں نے عجیب کام، انوکھا کام۔ قال من قل، میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، ٹھہر نہیں سکتے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہا کہ آپ مواخذہ نہ کریں بھول چوک پر، جو میں بھول پر مواخذہ نہ کریں۔ ولا ترہقنی من امری اسرا، اور آپ مجبور نہ کریں میرے کام میں اسرا، اسرا جنا تنگی میں نہ کریں، میرے کام میں آپ تنگی پر مجھے مجبور نہ کریں، تکلیف پر۔ فانطلقا دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب وہاں ملے ایک بچے سے، قتل تو اس کو قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے قتل کر دیا نفسا زکیہ، ایک پاکیزہ جان، بغیر نفس، بغیر دوسری جان کے بدلے، کیونکہ قتل کے لیے تو قتل کے بدلے میں قتل ہوتا ہے۔ نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے نفس زکیہ، نفس طاہرہ، نفس مطہرہ، ایک پاکیزہ جان قتل کر دی بغیر نفس، بغیر کسی دوسری جان کے۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت نامعقول کام کیا ہے، بالکل منکر کام کیا۔ یہاں دیکھو سخت استعمال کے لفظ شیئا نکرا۔ اب خضر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے سے سخت کہا کہ قال الم اقل لکا، دیکھو اس میں لکا موجود ہے، پہلے میں نے یہ تاکید زیادہ ہے، میں نے تم سے نہیں کہا تھا، پہلے تو کہا تھا میں نے نہیں کہا تھا، یہاں میں نے تم سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اب حضرت موسیٰ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر اس کے بعد میں کس شے کا سوال کروں، فلا تصاحبنی، آپ مجھے اپنا مصاحب نہ بنائیں۔
قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے، یعنی آپ معذور ہیں۔ اب آپ اپنے سے اگر مجھے الگ کریں گے تو آپ معذور ہیں مجھے الگ کرنے میں، آپ بالکل انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ فانطلقا، چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ آئے ایک گاؤں والوں کے پاس، استطعما اہلہا، کھانا طلب کیا گاؤں والوں سے، استطعما کھانا طلب کیا ان سے، فاباؤ، انہیں انکار کر دیا، ان یضیفوہما، ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجدا فی اجداد، انہوں دونوں نے پایا وہاں ایک دیوار کو، یرید ان ینقض، جو چاہتی تھی گرنا، دیوار گرنا چاہتی تھی، یہ مجازن ہے، اس کا تو کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یعنی گرنا چاہتی، جیسے کہتے ہیں فلاں چیز ایسے چاہ رہی، یرید ان ینقض فقام، اس کو سیدھا کر دیا، ہاتھ سے سیدھا کر کے سلام۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ آپ چاہتے تو آپ اس پر اجرت لے لیتے، یہ ایسے شوم ہے، ان سے تو پیسے لینے چاہیے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، فرمایا یہ جدائی ہے میرے تیرے درمیان، سأنبئک، میں ضرور میں ان قریب تجھے بتاؤں گا، بتاویل، تعویل اور حقیقت، مال علی صبرا، ان چیزوں کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، ان چیزوں کا عقیدہ بتاؤں گا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اب فرمایا اما سفینہ، جو کشتی تھی، کان لمساکین، یہ مسکین لوگوں کی ہے، مسکین لوگ ہیں، غریب ہیں، یا ان فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے ہیں، عورت تو نہیں وہا، تو میں نے چاہا اس کو عیب لگا دوں، وہ کانا ورا مالک، آگے ایک بادشاہ ہے، یحذق کل سفین غصبا، جو ہر جنا بے عیب کشتی کو غصب کر، یہاں کل سفینہ کے ساتھ بے عیب کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی ہر سفینہ جو بے عیب ہوتا ہے اس کو غصب کر لیتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات میں شاذ قرات ہے، سفینۃ صالحہ، کہ جو سالم کشتی وہ لے لیتا ہے، تو چونکہ اس میں عیب ہے تو چھوڑ دے گا ان کو، یہ ان کی بچت ہو جائے گی، ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ اما الغلام، اور یہ جو بچہ ہے، کان ابواہ مومنین، ان کے والدین مومن ہیں، فخشین یورقما کفرا، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ مجبور کر دے گا ان دونوں کو طغیان اور کفر پر، سرکشی اور کفر پر مجبور کر دے گا، خود بھی ایسا ہے، بنے گا بڑا ہو کر تو وہ بھی، کیونکہ اس میں ایسے آثار پائے جاتے ہیں۔ فربنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ، فرمایا ہم نے چاہا کہ اللہ بدل دے ان کا رب ان کے لیے بدل دے، خیر من، اس سے بہتر، زکاۃ، ستھرائی میں، یعنی عقیدے کے اعتبار سے وہ بچہ جو بعد میں ہو اولاد، وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو، وقرب رحما، اور زیادہ قریب ہو محبت کے، رحم کے، یعنی وہ صلہ رحمی کے، رحمہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، زیادہ محبت کرنے والا ہو، اور زیادہ اور خیر من زکا، اور اس بچے سے زیادہ پاکیزہ ہو، زکا میں نا پاکیزہ، یعنی عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے نیک صالح ہو، اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، یہ تو طغیان کفر پر مجبور کرے گا، خود بھی کفر میں مست ہوگا اور ان کو بھی، تو اللہ نے پھر بچی عطا فرمائی۔ اما الجدار، جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، قال غلامین یتیمین فی المدینہ، وہ دو یتیم بچوں کے شہر میں، وکان تحت کنز لہما، اور اس کے نیچے ان کا کنز ہے، خزانہ ہے اس دیوار کے نیچے، وکان ابوہما صالحا، اور ان کا والد نیک آدمی تھا۔ اس وجہ سے اللہ ان بچوں کو اولاد کا خیال کر رہے ہیں، اس سے معلوم کہ جو نیکوں کی اولاد ہوتی ہے، اگر وہ کیسے بھی غفلت میں بھی زندگی گزارے، پھر بھی اللہ کا خال فضل ان پر رہتا ہے، یہ آیت بتا رہی۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں اچھی زندگی بسر کریں تو آپ نیک ہو جائیں، آپ کے نیک ہونے سے آپ کی اولادوں کو پر اللہ ہمیشہ فضل رکھیں گے، ساتھ ساتھ 10 نسل تک جاتا ہے، یاد رکھو۔ آج ہم بزرگوں کی اولادوں کو دیکھتے ہیں، ان کی کوئی حالت دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر تبصرے شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے الحقنا بہم ذریتہم، نیکیوں کی اولاد ان کے بڑوں کے ساتھ ملا دی جائے گی، ان کا عمل نہیں دیکھا جائے گا، بس ایمان کافی ہے، اور دوسرا ان پر فضل خدا کا رہتا ہے، ان پر اللہ دین دنیا کے دروازے کھولے رکھتے ہیں، دنیاوی راحتیں بھی ان کو ملتی ہیں، حالانکہ ان کے عمل ایسے کمزور ہوتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ کان ابوہما صالحا، کیونکہ ان کا والد نیک تھا۔ تو یتیم بچے اس شوموں کی بستی میں رہنے والے، اللہ نے کیسے مال کی حفاظت کی۔ فراد ربک ان یبلغ اشدہما، تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ پہنچ جائے اشدہما، اپنی طاقت کو،
یعنی بڑے ہو جائیں، عقل مند ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں. وَاسْتَخْرَجَ كَنْزَهُمَا، اور وہ اپنا خزانہ نکالیں. رحمت ربک، یہ سب تیرے رب کی مہربانی. یہ جتنے واقعات تینوں ہوئے ہیں اس میں تیرے رب کی مہربانی ہے. دیکھنے میں کشتی توڑی گئی، دیکھنے میں بچہ قتل ہوا، دیکھنے میں ان شومن ایسا کہ دیوار سیدھی گئی، لیکن اس میں تیرے رب کی عجیب و غریب مہربانیاں ہیں. وما فعلت عن امری، یہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ حقیقت ہے ان شے کی، ان چیزوں کی جس پر آپ صبر نہ کر سکے. یہ ان واقعات کی حقیقت ہے. تو یہ خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عجیب و غریب واقعہ جو بیان ہوا ہے یہاں پر. اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ خضر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صوفیہ اکرام کا یہی مذہب ہے. اس میں امام نووی اور عمرو بن صلاح جو ہے وہ بھی کہتے ہیں صوفیہ اکرام اور اہل معرفت کہ خضر السلام حیات ہے، اور ان کی ملاقات کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات. ہمارے بزرگوں میں سید جناب مناظر حسن گیلانی، ان کی بھی ملاقات ان سے ہوئی، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ثابت ہے، شیخ سہروردی کی ملاقات ثابت ہے، شیخ نقشبندی کی. بے شمار واقعات ہیں جن میں خضر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی. لیکن انہوں نے چونکہ آب حیات کا پانی پیا ہوا ہے تو اس لیے ان کی عمر لمبی ہے، قیامت تک وہ رہیں گے. اس لیے قابع احبار فتح الباری نے اس میں بڑی بحث کی ہے، جو بخاری کا شارح ہے اس نے قابع احبار کے حوالے سے لکھا ہے کہ 4 پیغمبر زندہ ہیں، 2 زمین میں، 2 آسمان میں. زمین میں حضرت الیاس السلام اور خضر السلام، اور یہ ہر سال حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. اور 2 آسمان پر ہیں، ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام. لہذا اور باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ کہتے ہیں بھی وسلم کی مدد نہیں کی ہے، وہ بھئی انہوں نے کی ہوگی، اب اس کے بارے میں ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ان کا آنا ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی اس پر ایک نورانی شخصیت آئی اور بہت دیر روتے رہے. جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ خضر ہے. یعنی تینوں پہچانتے تھے کہ یہ خضر علیہ السلام ہے جو اس کے لیے آئے. لیے حضرت سید انور شاہ کشمیر رحم اللہ نے بڑی عجیب بات کی ہے، بہت قیمتی بات. وہ فرماتے ہیں کہ مسائل 2 قسم پر ہیں. ایک مسائل تشریعیہ ہے، شریعت سے متعلق حلال حرام سے. ایک مسائل تکوینیہ ہے، تکوینیہ کے کون و مکان کے اسرار اور اس میں کیا حکمتیں کیا کچھ ہیں. تو کہتے ہیں مسائل تشریعیہ میں علماء اکرام اور محدثین اور فقہاء کی بات معتبر ہے، اور مسائل تکوینیہ میں صوفیہ کرام اور اہل معرفت اہل دل کی بات معتبر ہے. وہ اسرار اور رموز اللہ ان کے قلوب پر کھولتے ہیں. تو لہذا حضرت خضر السلام کی جو زندگی کا معاملہ ہے، یہ زندگی کا معاملہ خضر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا تعلق اسرار کونیہ اور تکوینیہ سے ہے. لہذا یہ صوفیہ کی بات زیادہ معتبر ہے، لیکن علماء نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے. علماء کی بہت بڑی جماعت محققین کی تسلیم کرتی ہے. خود ابن حجر اسقلانی کا رجحان یہ ہے، ابن امام نووی شارح مسلم ہے، ابن صلاح جو بہت بڑا جو نا اصول حدیث کا امام ہے، ان حضرات کی یہی ترجیحات ہیں. اور ہمارے سب علماء دیوبند جتنے ہیں وہ بھی اسی کو تسلیم کرتے ہیں، ہاں جی. اور اس میں حضرت موسیٰ السلام کا بھی معجزات ہیں. موسیٰ السلام کے معجزے ہیں کہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، یہ معجزہ ہے موسیٰ السلام. اور پھر پانی کے اندر وہ بن گیا، جس طرح دریا کے اندر راستے بنے تھے نا، یہاں پانی میں وہ کنواں بن گیا. یہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے، اور یہاں پر بڑا ایک عجیب بات ہے کہ ایک آدمی نے سوال کیا کسی عالم سے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ السلام کیسے واقعات عیسیٰ السلام کو دیے گئے، مردہ زندہ ہو گیا، مچھلی زندہ ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے ان کو کیسے معجزات، ان میں اس قسم کا کوئی معجزہ نہیں ہے. تو انہیں بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا آپ کے لیے تو ہر شے زندہ ہو گئی، آپ کے لیے تو وہ جو ستون تھا جس سے آپ ٹیک لگاتے تھے وہ رونے لگا، حالانکہ وہ تو بے جان تھا. یہ تو جاندار چیزیں تھی، جو بھائی مچھلی زندہ تھی پہلے، بعد میں وہ پکائی گئی، اور وہ مردہ جو مر جاتے تھے عیسیٰ السلام زندہ، یہ تو ہے ہی بے جان چیز، اس میں زندگی آ گئی، کنکریوں میں زندگی آ گئی، درختوں میں زندگی آ گئی.
آپ اس کو پکار رہے ہیں، وہ جواب دے رہی. تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اس احیاء موتا کے معجزے سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا ان کا واقعہ تھا، تو پوری تفصیل آپ کے سامنے اس کی آ گئی ہے. صدق اللہ مولانا.